ارتفاقات کی اصلاح یہ سب سے اہم مقصد ہے جس پر شاہ صاحب نے ترکیز فرمائی ہے. اس لیے نمایاں انداز میں مستقل طور پر ارتفاقات کو موضوع بحث بنایا ہے. اس کے بعد اور دیگر مقامات پر بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے. آخر ارتفاقات کسے کہتے ہیں اور ارتفاقات سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم ارتفاقات کی لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ اتکا یعنی ٹیکا یعنی ٹیک لگانے کے معنی میں نظر آتا ہے، جس کی جانب سورہ کہف کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں تم لوگ غار میں پناہ لے لو جہاں تمہارا رب تمہارے لیے رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے ٹیک لگانے کی چیز یعنی سہولیات فراہم کر دے گا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اسی طرح ارتفقت استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کوہنی پر ٹیک لگانا، اپنے ایلبو پر ٹیک لگانا، اور اسی معنی کے ملحوظ رکھتے ہوئے کہنی کے لیے یعنی ایلبو کے لیے مرفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کہنی پر ٹیک لگایا جاتا ہے. یو ریسٹ آن یور ایلبو. اسی لغوی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرافق الحیات کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے وہ بنیادی ضروریات اور تقاضے جن کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی میں قرار و سکون نصیب ہوتا ہے. اسی لغوی تصور کے ذریعے ارتفاقات کی اصطلاح وجود پذیر ہوتی ہے جس میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لفظ اپنے مادہ و ماخذ کے لحاظ سے سہولت پر دلالت کرتا ہے. اپنا مادہ in its essence and ماخذ in its root، مادہ و ماخذ کے لحاظ سے سہولت پر دلالت کرتا ہے جسے ارتفاقات کے لفظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس کے تمام تر کلی اور جزوی امور کو وسعت سے بیان کیا ہے، جس کے لیے بحث الارتفاقات کے عنوان سے مستقل بحث کی ہے. پھر صاحب کتاب نے چند ابواب کے اسرار اور رموز ذکر کرنے کے بعد دوسرے مرتبہ باب اقامت الارتفاقات و اصلاح الرسوم کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، جس میں لوگوں کے سماجی زندگی میں پائے جانے والے بیجا رسم و رواج اور ان کے ارتفاقات کی درستگی کے سلسلے میں انبیائی مہم و مشن کے تذکرے پر پورا زور صرف کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر یہ تعبیر مکرر استعمال کی گئی ہے، چنانچہ بہت سے مقامات پر شاہ صاحب کی تحریر کی چھان بین اور ان کی تحریر کردہ عبارتوں پر غور و خوض کے نتیجے میں میری نظر میں شاہ صاحب کے نزدیک ارتفاقات کے مفہوم کے سلسلے میں جو رائے تشکیل پاتی ہے وہ یہ ہے کہ ارتفاقات کی اصلاح ایک جامع اصلاح ہے جس میں وہ رسم و رواج، عادات و اطوار، آداب و معاملات، خاندانی امور، خانگی انتظام و انصرام، قضاء و سیاست کے وہ تمام شعبے شامل ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہے، جس کی دلیل اس طرح سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. ارتفاقات کی اصطلاح عبادات کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے، اس لیے عبادات کے ماسوا جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اس اصطلاح کے ماتحت ذکر کیا جا سکتا ہے.
شاہ صاحب کی از خود ایجاد کردہ یہ اصطلاح ہے اور نمایاں طور پر جس کی تحقیق و تدقیق میں منفرد ہے، یونیک ہے۔ ان کے اس مفہوم کو بر نیکی کی تعریف میں ذکر کیے گئے ان کے اس قول یعنی نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں دنیا یا آخرت میں جس کا اچھا بدلہ دیا جائے، اور ہر وہ ایسا عمل جو ان ارتفاقات کی اصلاح کرے جس پر انسانی نظام کی بنیاد ہے، اور گناہ کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس پر دنیا یا آخرت میں برا بدلہ دیا جائے، اور ہر وہ عمل ارتفاقات کی بگاڑ کا ذریعہ بننے سے تقویت ملتی ہے۔ صاحب کتاب باب الاحکام التي يجر بعضها لبعض کی ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے عبادات کی وہ سارے مسائل واضح فرما دیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، لوگوں کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جائے، اور گناہ کے تمام انواع و اقسام کی بھی صراحت کر دیں کہ لوگوں کے لیے ان سے بچنا ممکن ہو سکے، اور ارتفاقات کی جو قسمیں مرضیات الہی میں شامل ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دیں کہ لوگوں کے لیے ان کی پیروی آسان ہو جائے۔ آداب صحبہ پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یوں تحریر کرتے ہیں کہ یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ انسان کا سلیم الفطرت ہونا اور ایک دوسرے سے ضروریات کا متعلق ہونا اور ان ضروریات کے لیے مفید تدابیر کا اختیار کرنا کچھ ایسے اصول و آداب کا تقاضا کرتے ہیں جن سے انسانوں کے لیے باہم آراستہ ہونا ضرور سمجھا جائے، جن میں اکثر وہ امور شامل ہیں جن کے اصول پر عرب و عجم کا اتفاق ہے، گرچہ ان کے ظاہری شکلوں کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی بحث و تحقیق کرنا اور ان میں سے صالح و فاسد کی تمیز کرنا بھی ان مصالح میں شامل ہے جن کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ چنانچہ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد گرچہ مستقل طور پر عبادات کے طریقے اور ضابطے سکھلانا تھا، مگر اس میں فاسد رسم و رواج کا خاتمہ اور تدابیر نافعہ کی مختلف صورتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دلانا بھی شامل کر لیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول بعثت لأتم مکارم الاخلاق میں واضح کر دیا ہے۔